سا ایک نئی بات تصرف کیا، یا ہمارے اساتذہ جو کہتے تھے اس کے مطابق یہ دوسری شرارت کہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. قصہ یوں ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس آدمی کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، اور اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کو اس آدمی میت کے ساتھ لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا. بس اتنی سی بات ہے. خلاصہ یعنی ساری گفتگو کا یہ ہے. اس قصے کو اللہ تعالی نے بعد میں ذکر کیا اور گائے کے ذبح کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا. ایک تو یہ بحث ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ دو قصے ہیں یا ایک ہی قصہ ہے. عام طور پر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ ایک ہی قصہ ہے جو شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یہ 67 نمبر 67 نمبر آیت سے لے کے، اور اس قصے کا اختتام ہوتا ہے 72 جہاں رکوع شروع ہو رہا ہے. رکوع کے بھی ایک آیت کے بعد 72 تک یہ پورا ایک ہی، بلکہ 73 تک یہ پورا ایک ہی قصہ ہے. اس کا ایک جز پہلے ہے، ایک جز بعد میں. اور ہمارے اساتذہ میں سے بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ یہ دو قصے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس طرف مفسرین گئے نہیں. اس لیے بڑے ادب احترام کے ساتھ ان حضرات کی اس رائے سے اختلاف ہوتا ہے کہ باقی جو پچھلے حضرات تھے وہ چونکہ اس راہ پر چلے نہیں، اور یہ خالصتاً علمی مسئلہ ہے، کوئی ایمان کفر کی بحث تو ہے نہیں کہ آدمی اس میں پڑے. بہرحال یہ دو قصے ہیں یا ایک، تو جو پرانے حضرات نے لکھا ہے کہ یہ ایک ہی قصہ ہے پورا، اس کے مطابق آپ سے بات کہتے ہیں. اور اس سلسلے میں دوسری بات جو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ یہاں بہت سی روایات مل جائیں گی. وہ گائے کیا تھی، ایک بچہ تھا وہ گائے کو پالتا تھا، پھر اس کا باپ تھا، پھر وہ غریب لوگ تھے، پھر اس کے بعد گائے ذبح کی گئی، پھر اس کی کھال کا کیا بنا. اتنی طویل روایات ہیں. ان سب کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں، اور روایات سب بنی اسرائیل کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر ہماری شریعت کے مطابق ہیں اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں تو ہم لے لیں گے، ادروائز اسے چھوڑ دیں گے. مگر کوئی بھی روایت اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اب دیکھیے اس چیز کو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو بقرہ، ایک گائے. یہ واقعہ کب ہوا اور یہ کہاں پر ہوا؟ بنی اسرائیل کی تاریخ اور روایات کو اگر کوئی آدمی اچھی طرح کھنگالے گا تو وہ اس کا سراغ لگا لے گا. اب تک تو کوئی پتہ نہیں چلا. قرآن پاک کی جتنی تفسیریں مسلمانوں میں لکھی گئی ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے بھی اس واقعے کا سن متعین کیا ہو اور جگہ متعین کی ہو کہ کس جگہ پر یہ واقعہ کب پیش آیا. کچھ پتہ نہیں چلتا. اگر کوئی آدمی جیوش لٹریچر کو سارا پڑھے اور اس کی وہ پوری تنقیح کرے تو شاید کہیں نکل آئے. ایک جگہ البتہ بائبل میں آیا ہے کہ گائے جو تم ذبح کرو وہ ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے. وہ عبارت قرآن پاک کے ساتھ ملتی ضرور ہے، مگر یہ کہ واقعے کا تذکرہ نہیں ہے کہ گائے ایسی تھی یا یہ واقعہ ہوا تھا. تو کوئی بھی آدمی اللہ اگر اسے توفیق دے تو اس بات کو دیکھتا رہے، سوچتا رہے، نظر سے گزرتی رہے، اور اگر کہیں یہ مل جائے تو اس کو لکھنا چاہیے، چھاپ دینا چاہیے تاکہ اور مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ کام کرنے کے ہیں جو اب تک مسلمانوں نے نہیں کیے. اور بھی کئی ایک چیزیں تھیں لیکن ہیں چونکہ ایسے کام جن پہ کوئی ایمان، کوئی عقیدہ، کوئی ایسی چیز موقوف نہیں، صرف ہسٹری ہے، تاریخ ہے، تو بہت سے حضرات نے اس لیے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی ہوگی.
تو ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ذبح کرو بقرہ گائے. یہاں پر دو ترجمے کیے گئے ہیں. بقرہ کا ترجمہ بیل سے بھی کیا ہے اور بقرہ کا ترجمہ گائے سے بھی کیا ہے. اور بیل سے جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ کم ہیں، اور بیل سے ترجمہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آگے چل کے آپ اگر دیکھیں تو اللہ تعالی نے 71 نمبر آیت میں جو فرمایا ہے کہ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کہ یہ ایسی ہونا چاہیے بیل جس نے زمین کو جوتا نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور اسی طرح کھیتیوں کو پانی نہ پلایا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام بیل کرتا ہے، گائے نہیں کرتی، کہ گائے جو ہے وہ زمین کو نہیں جوتتی، بیل جوتا کرتا ہے. اور بیل ہی ہے جو راہٹ میں لگاتے ہیں. راہٹ سمجھتے ہیں؟ پانی نکالنے کے لیے کنویں سے وہ جو گھومتا رہتا ہے. اس بنیاد پر کہ آگے یہ چیزیں آ رہی ہیں تو انہوں نے بقرہ کا ترجمہ بیل سے کیا. لیکن اس کے علاوہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیے آیت نمبر 68 میں تو یہیں پر ہے کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہو لا فارض ولا بکر، جو نہ بہت بڑھیا ہو اور نہ بالکل ہی بچیا ہو اور درمیان کی عمر کی ہو. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیل نہیں ہے، گائے ہے. ان کی دلیل یہ ہے. اور گائے کی طرف بہت زیادہ حضرات گئے ہیں اور پلڑا ادھر کا جھکا ہوا معلوم ہوتا ہے. بہرحال ترجمے دونوں ہوئے ہیں، لیکن ہم اسے گائے سمجھ کے اس کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کسی اور جانور کے متعلق کیوں نہیں کہا کہ اونٹ کو ذبح کرو یا کوئی اور جانور لے لیتے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مصر میں رہ کے گائے کا تقدس بیٹھ گیا تھا، اور گائے کے ساتھ محبت، اس کی پاکیزگی اور اس کو خدائی درجہ دینا یہ بیٹھ گیا تھا. اس وجہ سے یہ چیزیں ہوئی تھیں. شاید وہاں کے لوگ کانگریس میں رہے ہوں گے. اس زمانے میں کانگریس تھی. کوئی ہوگی ایسی پارٹی جن کے ہاں گائے کا بڑا مقام تھا، ہندوؤں کے ہاں جیسے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالی نے حکم دیا اس کو ذبح کرو، تاکہ وہ اس چیز کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ذبح کریں تو دل سے وہ عقیدہ دور ہو، ختم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں، یا یہ کہ بچپن کا شاید ذکر نہیں کیا، لیکن یہ تو فرمایا ہے کہ میں نے دیکھا ہے مکہ مکرمہ میں ائمہ کو کہ وہ پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیتے تھے مکہ مکرمہ، کیونکہ قبریں جب پختہ ہو جائیں گی تو ظاہر ہے کہ پھر ہوتے ہوتے ان چیزوں کی عبادت اور یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتے تھے پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیتے ہوئے میں نے اپنے زمانے میں ائمہ کو دیکھا ہے. یہی بات یہاں اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ دیکھو گائے کو جو ہے تم ذبح کرو گے تو دل سے اس کی تقدس اور پاکیزگی اور اس کا معبود ہونا یہ ختم ہوگا. ارشاد فرمایا کہ یہ کرو. تو قالو، انہوں نے قوم نے جواب دیا، اتتخذنا ہزوا، کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ زندہ تو کرنا ہے مردہ کو اور حکم ہو رہا ہے گائے کو ذبح کرنے کا، تو یہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں نادانی کی حرکت کروں، میں جہالت کی بات کروں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے احکامات کا مذاق اڑانا اور شریعت نے جن چیزوں کے لیے حکم دیا ہے اور شریعت کے شعائر میں شمار کی جاتی ہیں ان کو اپنے مذاق کا نشانہ بنانا یہ جہالت کے کاموں میں سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جہالت اختیار کروں، نادانی کی بات. اس لیے مذہب کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی مذاق کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. بہت سی چیزیں جنت، جہنم اور آخرت، اس حوالے سے لطیفے اور یہ چیزیں، ان سے بچنا چاہیے. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا
کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جہالت سے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو آدمی ایسی حرکتیں کرے گا کہ وہ شریعت سے مذاق اڑائے گا، وہ جاہل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ آپ کیا مذاق کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جہالت سے، یعنی اللہ کی باتوں کے ساتھ وہی مذاق کر سکتا ہے جو جاہل و نادان، تو میں ایسی نادانی کی حرکت نہیں کر سکتا۔ کئی جگہ پر ایسی چیزیں آئی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں شایان شان نہیں تھیں ان سے اللہ کی پناہ مانگی، اور یہ تعوذات جو ہیں انہیں ایک کتاب میں جمع کر دیا ہم نے۔ بہت سی جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہیں، وہ کتاب چھپی ہوئی بھی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جی، مجموعہ تعوذات۔ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانی کی بات کروں۔